رسول کریم۔ سامعین محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کوئی گھروں میں مہمان آتے ہیں تو ان کے بنیادی طور پر تین حقوق ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مہمان کا شایان شان ان کا استقبال کیا جائے۔ نمبر دو، جب مہمان آ جائے تو ان کا اکرام کیا جائے۔ نمبر تین، جب مہمان رخصت ہونے لگے تو اسے الوداع کہا جائے، اچھے طریقے سے اسے رخصت کیا جائے۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ بھی ایک مہمان ہے اور بڑا ہی شان والا مہینہ ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کریں، اعمال کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ پھر جب یہ مہمان تشریف لے آئے مہمان اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے، پھر اس کا اکرام کریں۔ آپ دیکھتے ہیں گھروں میں ہمارے مہمان آتے ہیں، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ تو میں بھی اپنی طاقت سے زیادہ نماز پڑھوں، میں بھی اپنی طاقت سے زیادہ تلاوت کروں، میں بھی اپنی طاقت سے زیادہ ذکر و اذکار کروں۔ بے اکرامی نہ ہو جائے کہیں مہمان کی۔ لوگ ڈرتے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں کرتے مہمان کے سامنے جس سے مہمان کو دل آزاری ہو اور مہمان ناراض ہو جائے اور مہمان رخصت ہو جائے۔ ہم بھی ایسا ہی کریں۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، بڑی شان والا مہینہ، تو اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رمضان ناراض ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے روزے کی برکات ہم سے رخصت ہو جائیں، روزے کی جو ہے کہ روحانیت ہمیں جو نہ ملے، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ یہ مہمان ہے، جب یہ نصیب ہو جائے خوب اس کا اکرام کریں، خوب اس کی عزت کریں، اور پھر جب یہ رخصت ہونے لگے تو پھر اس کو کیا ہے، آپ کو پتہ ہے مہمان اگر کوئی خاص اچھا مہمان ہو، جب وہ رخصت ہوتا ہے تو میزبان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میزبان بڑی عزت اکرام کے ساتھ اسے رخصت کر کے آتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے جدا ہوں، پر کیا کریں، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، آپ ہم سے جا رہے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی کریں، جب رمضان رخصت ہونے لگے، جنہوں نے رمضان اچھا گزارا ہوگا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ روئیں گے، اللہ یہ مہمان ہم سے جدا ہو گیا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے، جیسے اس کا اکرام کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے۔ وہ اس کو جدا کرتے ہیں اور پھر اس کی جدائی پر وہ آنسو بھی بہاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، رمضان کا مہینہ اکرام بھی کریں اور استقبال بھی کریں اور اچھے طریقے سے اسے جدا بھی کریں، الوداع بھی کریں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، رمضان کے مہینے کے اندر تین طرح کے لوگ ہوں گے، تین طرح کے۔ نمبر ایک، پہلا گروہ وہ ایسا ہوگا ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان برابر ہوگا۔ آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے معاشرے میں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا فرد ہو، ایسے ہیں کہ ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان بالکل برابر ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جن کے لیے رمضان آیا، رمضان میں عبادات کی، تلاوت کی، روزے رکھے، جیسے رمضان رخصت ہوا بالکل پہلے ہی حالت پر لوٹ آئے، وہی فحاشی، وہی عریانی، وہی فسق و فجور، وہی لایانی بےہودہ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ رمضان کی انہیں برکات حاصل نہیں ہوئی، رمضان کی روحانیت انہیں نہیں ملی، اگرچہ رمضان کی عبادات کا پورا پورا ثواب ملا ہے ان کو، ثواب جو ہے ان کی عبادات کا، ان کی تراویحوں کا، روزوں کا ثواب اجر مل گیا ان کو۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جب رمضان چلا گیا تو ان کی حالت پہ ایک کیفیت طاری تھی، اور وہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح تہجد کی نماز کی پابندی کرنا، نوافل کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، جماعت کی پابندی کرنا، قرآن کی پابندی کرنا۔ یہ تیسرا گروہ اللہ کو مطلوب ہے۔ یہی کو لوگ ہیں جن کے رمضان کو روحانیت بھی ملے گی، رمضان کی برکات بھی حاصل ہوگی۔ تو میرے دوستو، بنیادی طور پر رمضان کے تین گروہ ہوئے۔ نمبر ایک، جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان بالکل برابر ہے، ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے رمضان آیا ہی نہ ہو۔ نمبر دو، وہ لوگ جو رمضان آتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، روزے رکھتے، تراویح رکھتے، عبادات کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان رخصت ہوا ان سے نماز بھی رخصت ہو گئی، ان سے تہجد بھی رخصت ہو گئی، تلاوت بھی رخصت ہو گئی۔ نمبر تین، وہ لوگ رمضان کے جانے کے بعد ساری چیزوں کو یوں سنبھال کے رکھا، پابندی کے ساتھ لگے رہے، اعمال کی طرف کمی کوتاہی ہوتی رہی تو پھر اسے معافی مانگ کر پھر جڑتے رہے۔ انہیں رمضان کی برکات حاصل ہوئی ہیں، انہیں رمضان کی روحانیت حاصل ہوئی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تیسرے گروہ میں کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔